حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ، مدینے کے منافقین اور مدینے کے یہود و نصارہ آپ علیہ السلام کی ایذا رسانی اور آپ کے تکلیف کے در پہ رہتے تھے۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے، جس سے آپ کو تکلیف ہوتی۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ آپ علیہ السلام کی تکلیف دور ہو، وہ غم اور فکر سے ان کی سوچ وہاں سے ہٹ جائے اور دوسری طرف سوچ لگ جائے، اور غم میں اور مصیبت میں تھوڑی خفت اور مصیبت ہلکی ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصبر علی ما یقولون، یہ جو مشرکین کہتے ہیں آپ کو، آپ کے حق میں، آپ پر، آپ کے خلاف برائیاں جو بیان کرتے ہیں، اس سلسلے میں آپ صبر سے کام لیجیے۔ اور ذہن کو دوسری طرف منتقل کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں عطا فرماتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد إِنَّهُ ذُو الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ آپ داؤد علیہ السلام کا قصہ یاد کیجئے کہ وہ ہمارے بندے، نیک بندے تھے۔ تو خصوصیات ہم نے انہیں عطا کی تھی، ایک قوت عطا کی تھی، طاقت عطا کی تھی، ان کو ہم نے بادشاہ بنایا تھا۔ دوسری ان کی صفت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ اللہ کے سامنے ذکر و اذکار کرنے والے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے اور بہت زیادہ آہ و بکا کرنے والے، رو رو کر اللہ سے دعا کرنے والے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کی کئی صورتوں میں آیا ہے۔ اس قصے سے یہ قصہ کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے نصیحتیں کیا ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک بیوی سے دو بیٹے حضرت، ایک یوسف علیہ السلام، ایک بنیامین، دوسری بیوی سے 10 بیٹے آپ کو تھے۔ تو ان 10 بیٹوں میں حضرت ایک نامی یہودا نامی ایک شخص تھا۔ تو آپ علیہ السلام اس یہودا کی نسل سے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کا نام یسع تھا، یہ بائبل میں رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بادشاہ بننے سے پہلے طالوت نامی ایک بادشاہ گزرا، اس کی بادشاہت ختم ہوئی، وہ اپنی فطری موت مرا، یا حضرت داؤد علیہ السلام اس سے جنگ کیے، دونوں طرح کی باتیں آتی ہیں۔ چنانچہ طالوت کا جب انتقال ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام وہاں کے بادشاہ بنے۔ آپ علیہ السلام بیک وقت بادشاہ بھی ہیں، آپ قاضی بھی ہیں، اور آپ نبی بھی ہیں، اور آپ بہت بڑے عبادت گزار اور بہت بڑے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ تمام باتیں قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی۔ جب آپ بادشاہ بنے تو بادشاہت میں آپ نے اوقات مقرر کیے تھے کہ یہ وقت مسائل کے حل کے لیے، مقدمات کے حل کے لیے ہے، اور یہ وقت عبادت کے لیے ہے، اور یہ وقت بیان کرنے کے لیے ہے، لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ آپ کا بیان بہت مشہور تھا اور آپ کو بیان کرنے کی صلاحیت اور ملکہ حاصل تھا، جسے فصل الخطاب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام اپنی بادشاہت، نبوت، قضات اور اللہ کی عبادت میں زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ واقعات درمیان میں رونما ہوئے، بہت سارے واقعات رونما ہوئے، قرآن مجید میں جن واقعات کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ آپ رات میں، وہ رات کو تقسیم کیے ہوئے تھے کہ شروع کی آدھی رات آرام فرماتے، پھر اس کے بعد اٹھتے، پھر عبادت میں مشغول رہتے، 1/3 رات عبادت میں گزارتے، پھر فجر سے پہلے رات کا 6واں حصہ پھر آرام فرماتے ہیں۔ یہ ترتیب آپ کی تھی۔ جب وہ عبادت کرتے تو آپ ایک کمرے میں بند ہو جاتے، اور رعایا میں سے، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو وہاں آنے کی اجازت نہ ہوتی۔ آپ تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز، اللہ کی عبادت، نماز اور دعاؤں میں، اذکار میں رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے
اور اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو آزما رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ ہم ایک مقدمہ ان کے ساتھ بھیجا، وہ مقدمے میں یہ فیصلہ کس طرح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا۔ ایک تو وہ فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے، وہ دروازہ بند تھا تو وہ دیوار سے پھلانگ کر آئے، آ کر دونوں میں سے ایک کہنے لگا کہ آپ نبی ہیں، آپ قاضی ہیں، ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کہ ہمارے درمیان ایک نزاع ہے، ہمارے درمیان ایک مقدمہ ہے۔ چنانچہ پوچھنے پر ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیری دمبی میرے جانوروں کے ساتھ چرتی ہے اور میرا چارہ کھاتی ہے، لہٰذا یہ دمبی بھی میری ہے، میرا اس پر قبضہ ہوگا اور 100 میرے مکمل ہوں گے۔ تو جیسے ہی اس کی ساری مظلومانہ دعوے کو سنا، ساری باتوں کو سنا، تو فوراً داؤد علیہ السلام فیصلہ کر دیے کہ آپ پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے، یہ شخص ظالم ٹھہرا، فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا کہ اس کو دمبی نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ آپ یہ فیصلہ کس بنیاد پر کر رہے ہو کہ جب کوئی آدمی کسی کے پاس فیصلہ لے کر آئے تو اس وقت تک اس کی بات کا یقین نہ کرو جب تک کہ وہ بات اس کے مقابل سے نہ پوچھ لو، اس کا جو خصم ہے، اس کا جو مقابل ہے، اس سے اس بات کی تصدیق نہ کر لو اور اس کا جواب نہ سن لو۔ ایک کی بات سن کر فیصلہ کرنا یہ فیصلے کے اصول کے خلاف ہے۔ چنانچہ ان دو فرشتوں نے تو کچھ نہیں کہا اور وہاں سے ایک دم وہ غائب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہیں تنبیہ ہوئی، اللہ کی طرف سے بتایا گیا تو فوراً اللہ کے حضور میں وہ توبہ استغفار کیے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہاں پر فیصلہ کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر کہے کہ فلاں شخص نے میری ایک آنکھ پھوڑی ہے تو اس وقت تک اس کی بات کا یقین، اس کی بات کو نہ مانو، یقین نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بھی بات نہ سن لو۔ ہو سکتا ہے وہ شخص اس کی ایک آنکھ پھوڑا ہو، یہ شخص کسی کے 2 آنکھیں پھوڑ کر آ رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تنبیہ ہوئی، توبہ استغفار ہوا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ جب ذکر کرتے، جب زبور پڑھتے، آپ کو زبور دی گئی، 4 اسلامی کتابوں میں سے ایک کتاب، 4 آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی جس کا نام زبور ہے۔ جب آپ زبور پڑھتے آپ کو اللہ تعالیٰ اچھی لحن، اچھی آواز میں مٹھاس، یہاں انسان تو انسان، پرندے تک جب وہ زبور پڑھتے تو فرشتے بھی ان کے ساتھ ذکر میں لگ جاتے اور سننے میں، اور چرند پرند، پہاڑ، سمندر، ہر چیز ان کی تسبیح اور ان کی زبور کو سننے کے لیے تیار ہو جاتی۔ جب آپ زبور پڑھتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہو جاتے اور فرشتوں کا جھنڈ آپ کے سر پر سایہ کیا ہوتا اور ان کی تسبیح میں شامل ہو جاتے، ان کی تسبیح بھی سنتے، ان کے اذکار بھی سنتے، زبور کی تلاوت بھی سنتے اور خود ان کے اذکار میں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یعنی وہ جملے جو حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے وہ پرندے بھی ان کے ساتھ وہ جملے دہراتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو پرندوں کی بولی بھی سمجھ میں آتی تھی، یہ قدرت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے دی تھی۔ چنانچہ آپ بہت ذکر کرنے والے، بہت زیادہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے۔ آپ کی بادشاہت تھی، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے گھر کا گزارا، اپنے گھر کا خرچ وہ ایک زرہیں بنا کر کیا کرتے تھے۔ سرا کہتے ہیں جنگ کا جو لباس ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں بنائی جاتی تھی، لیکن سیے ہوئے کپڑوں کی طرح وہ زرہیں نہیں ہوتی تھی، بلکہ تختیاں ہوتی تھی، سامنے چند تختیاں لٹکا لیتے اور پیچھے چند تختیاں لٹکا لیتے لوہے کی، اور جنگ کے لیے لوگ نکلتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کاریگری سکھائی اور ان کے ذریعے سے پوری قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ جنگی لباس کس طرح بنایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایجاد کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کاموں میں مدد کی گئی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی کاموں میں اللہ کی غیبی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ ہمارے بڑے حضرات اللہ والے مثال دے کر فرماتے ہیں کہ جو دین کے خاطر اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، زیادہ وقت لگاتا ہے، زیادہ مال خرچ کرتا ہے، زیادہ زندگی اس میں کھپاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی اس طرح دیتے ہیں کہ ایک مرغی کے سامنے ایک انسان وہ ہے، دونوں کی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ ایک مرغی کے سامنے دانے کو بکھیر دیا جائے تو وہ مرغی یا مرغا چن چن کر کھائے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، تو سارے دانے کھانے میں اس کا وقت زیادہ خرچ ہوگا، زیادہ محنت اس کے لیے خرچ ہوگی۔ اور ایک پرندہ وہ ہے کہ جس کے سامنے دانوں کو ایک جگہ ڈال دیا جائے، اس کو بکھیرا نہ جائے، تو پھر وہ آسانی سے کم وقت میں کم محنت میں وہ دانوں کو چگ لے گا اور اپنی روزی حاصل کر لے گا۔ تو ایسے ہی جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے خاطر
دین کے خاطر قربانیاں دیتا ہے، اپنا زیادہ وقت لگاتا ہے، زیادہ مال خرچ کرتا ہے، زیادہ سوچ، زیادہ صلاحیت خرچ کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ روزی اس طرح دیتے ہیں جس طرح اس مرغی کو دی گئی، اس پرندے کو دیا گیا کہ اس کے سامنے اکٹھا دانوں کو ڈالا گیا۔ اور جو صرف دنیا میں لگا رہتا ہے، آخرت کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، دین کے خاطر نہ وقت خرچ کرتا ہے، نہ مال خرچ کر سکتا ہے، نہ صلاحیت لگاتا ہے، نہ اس تعلق سے سوچتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بکھیر دیتے ہیں، تو وہ مارا مارا پھرتا ہے، اس فتنے میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور آخرت کی تیاری اس سے رہ جاتی ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو نصرت کا معاملہ اور غیبی مدد کا معاملہ ہوا، ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے لیے موم کو اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا تھا، ان کے لیے لوہے کو اللہ نے موم کی طرح بنا دیا تھا، گویا وہ موم سے زرے بنا رہے ہیں، اس طرح ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ ان کے ساتھ غیبی نصرت کے طور پر اللہ نے انہیں دیا تھا۔ چنانچہ وہ بناتے اور اس کے ذریعے اپنے گھر کا گزارا کرتے، بادشاہت میں سے بیت المال میں سے 1 روپیہ وہ اپنے ذات پر نہیں خرچ کرتے تھے۔ پھر ان کا انتقال ہوا، جب وہ انتقال کے قریب ہوئے تو اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنائے، جن کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ یہ نبی علیہ السلام کا قصہ آئندہ جمعہ میں آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید میں مذکور واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق۔